السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ اصل میں النحو الواضح کی بحث ہے، یعنی نحو کی بحث ہے، لیکن اصول میں نحو کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے۔ تو نحو کے کچھ ابواب، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے ابواب ایسے ہیں جن کا اصول فقہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اصول کے موضوع پر جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں تو ان میں انہوں نے ایک باب النحو کا بھی رکھا ہے، النحو کا بھی ایک باب، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصول فقہ کے موضوع پر ایک باب السنہ کا بھی ہوتا ہے جس کا تعلق اصول حدیث سے ہے، اور ایک باب اس کا جو ہے القرآن کریم کا بھی ہوتا ہے جس کا تعلق عام طور پر اصول تفسیر سے ہے خاصتاً۔ لیکن اصول فقہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو چونکہ اس کا تعلق ان تمام ابواب سے بہت گہرا ہے تو اس لیے ان ابواب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو مختصر طور پر اس میں نحو کا بھی ذکر ہے جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم تیزی سے گزر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز الکلام۔ کلام تعریفہ، الکلام لغتاً اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفید مثل اللہ ربنا ومحمد نبینا، واقل ما يتألف منه الكلام اسمان او فعل واسم۔ مثال الاول یعنی مثال الکلام اسمان، اس کی مثال ہے محمد رسول اللہ۔ الکلام اسمان، اسمان کلام جو ہے کم سے کم دو اسم سے مؤلف ہوتا ہے، دو اسم سے مل کر بنتا ہے۔ کلام میں کم سے کم دو اسم ہوتے ہیں، یا پھر وہ فعل اور اسم سے مل کر بنتا ہے، جیسے کہ استقام محمد۔ وواحد الکلام کلمۃ، اور کلام کا جو واحد ہے وہ کلمہ ہے، وہی اللفظ الموضوع لمعنى مفرد۔ کلام اور کلمے میں کیا فرق ہے؟ کلمہ یہ ہے کہ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمے سے جو معنی معلوم ہوتے ہیں ہم کو مفرد معنی معلوم ہوتے ہیں، جس سے پوری بات معلوم نہیں ہوتی، جبکہ کلام میں ہم کو جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ جملے مفیدہ کی صورت میں ہوتے ہیں جس سے پوری بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ کلمہ اور کلام میں فرق یہ ہے کہ کلمہ مفرد ہوتا ہے اور کلام مرکب ہوتا ہے۔ مرکب یا تو ظاہری طور پر ہو یا پھر معنوی طور پر۔ تو بہرحال یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہاں تک۔ آگے ہم کو پڑھنا ہے فالاسم۔ فالاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اسم وہ ہے جو از خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، فی نفسہ یعنی خود سے، بغیر کسی اور لفظ یا کسی اور کلمے کے، اس کے ساتھ کسی اور کلمے اور بغیر کسی دوسرے لفظ کے وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ معنی ہے فی نفسہ کے۔ اسم وہ ہے جو فی نفسہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، من غیر اشار بزمان، زمانے کے خبر دیے بغیر، کسی زمانے کے شامل ہوئے بغیر۔ فالاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، یہ پہلا جملہ ہے اس کی تعریف میں، اور دوسرا جملہ ہے من غیر اشار بزمان، یہ اسم کی تعریف ہے۔ جب کسی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کی حقیقت پر پوری طرح دلالت کرے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ تعریف کے ذریعے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی حقیقت واضح ہو۔ تو پہلا جو جملہ ہے ما دل علی معنی فی نفسہ، تو اس جملے سے کون سی چیز خارج ہو گئی؟ جو مختلف اصطلاحات ہیں ان میں کون سی چیز ہے جو خارج ہوئی ہے؟ ما دل علی معنی فی نفسہ، وہ جو از خود یا فی نفسہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ حرف خارج ہوا، حرف خارج ہوا، اس سے حرف، کیونکہ وہ از خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی اور کلمے سے مل کر وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ من غیر اشار بزمان،
کسی زمانے کے شامل ہوئے بغیر، اس میں کسی زمانے کے شامل ہوئے بغیر کون سی چیز اس جملے سے خارج ہوتی ہے؟ فعل خارج ہو گیا، فعل خارج ہو، ہاں بارک اللہ فیک، فعل خارج ہوا، کیونکہ فعل میں زمانے کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اسم ہے جو از خود اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ وہ ہوا ثلاثۃ انواع، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تو پھر اس میں قسمیں جو مختلف اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اس حیثیت سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ یہاں اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم ہے ما یفید العموم، جو عموم پر دلالت کرتا ہے، کل اسماء الموصولہ، جیسا کہ اس میں موصول ہو، اس میں موصول چاہے وہ الذی التی وغیرہ ہوں یا ما وغیرہ وغیرہ ہوں، وہ اس میں موصول ہے جو عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ دلالت کے اعتبار سے اس میں بحث ہو رہی ہے، اصول فقہ میں نحو کی جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ اسم کس چیز پر دلالت کرتا ہے، اس اعتبار سے۔ تو پہلی جو قسم انہوں نے بتائی وہ یہ کہ وہ جو عموم پر دلالت کرتا ہے، جیسے اس میں موصول میں کوئی خاص شخص نہیں ہوتا، کوئی شخص خاص نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز بیان کی گئی اس میں سب ہوتے ہیں، جیسے الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی خاص فرد مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ کیفیت ہوگی مال کو جمع کرنے کی، وہ شخص اس سے مراد ہوگا، تو یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو اسم کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ عموم پر دلالت کرنے والا صرف اس میں موصول ہی نہیں ہے، اس لیے یہ صرف مثال کے طور پر ہے۔ وہ تمام الفاظ یا وہ تمام چیزیں جو عموم پر دلالت کرتی ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر والعصر ان الانسان لفی خسر، الانسان یہ الف لام یہ جنس کا ہے، تو جنس انسان جتنے بھی ہوں گے وہ سارے، تو الف لام جو یہ ہے جو جنس کا ہے وہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اس میں موصول عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو پہلی قسم ہے وہ یہ کہ جو عموم پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اس میں موصول ہے، اسماء موصولہ ہے۔ الثانی ما یفید الاطلاق، جو اطلاق کا فائدہ دیتی ہے، یعنی جس میں مطلق طور پر کوئی بات معلوم ہوتی ہے، کالنکرتی فی سیاق الاثبات، جیسا کہ نکرہ اس بات کے سیاق میں ہے، نفی کے سیاق میں نہیں بلکہ اس بات کے سیاق میں۔ اطلاق کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایک، مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اکرم طالباً، اسی لیے دیکھیے اس بات کے سیاق میں ہے اکرم، اگر نفی کے سیاق میں آئے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ہوگا لا تکرم الا طالباً، لا تکرم الا طالباً۔ نکرہ جو اس بات کے سیاق میں آئے گا، نکرہ جو نفی کے سیاق میں آتا ہے وہ اطلاق پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تو خاص ہو جائے گا، لا تکرم الا طالباً۔ نکرہ جو اس بات کے سیاق میں دلالت کرتا ہے وہ اطلاق پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی اکرم طالباً، کسی طالب علم کی تکریم کرو، اور کلاس میں 50 طلبہ موجود ہیں، تو اب یہ اس میں مطلق ہے، کوئی بھی ایک طالب علم کی اگر وہ تکریم کر دیں گے تو بات پوری ہو جائے گی، چاہے وہ نمبر 1 ہو یا پھر نمبر 50 ہو یا نمبر 25 ہو، کسی بھی ایک طالب علم کو۔ تو اب اس میں عمومیت تو نہیں ہے، کیونکہ سارے طلبہ کی تکریم کا حکم نہیں ہے، حکم جو ہے وہ کسی ایک طالب علم کا، تو وہ ایک جو ہے وہ کیا ہے، مطلق ہے۔ تو پہلی جو دلالت ہے اسم کی، اس کا مؤلف رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، وہ یہ کہ وہ جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، اور دوسری جو دلالت ہے اسم کی وہ جو مطلق پر دلالت کرتے ہیں،
ان کی دلالت اطلاق کی دلالت ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہوتا۔ اور تیسری جو قسم ہے ما یفید الخصوص، وہ جو کسی خاص پر دلالت کرتے ہیں، کالعلام جیسا کہ نام ہے، اشخاص کے نام ہو، جیسے کہ محمد ہے، احمد ہے، اکرم ہے، اشرف ہے، یا پھر دہلی ہے، قطر ہے، سعودی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ جو کہ اعلام ہے جو کسی خاص پر دلالت کرتے ہیں۔ تو دلالت کے اعتبار سے اسم جن چیزوں پر دلالت کرتا ہے اس اعتبار سے یا تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یا پھر وہ مطلق پر دلالت کرتا ہے، یا پھر وہ خاص پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اسم کے بارے میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تاکہ اس سے جو متعلق چیزیں ہیں وہ واضح ہو سکے، اصول فقہ سے جو متعلق ہے وہ واضح ہو جائے۔ مطلب شیخ جب ہم فقہ کے احکامات کو وضع کریں گے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسم کے اس سے آپ جی ہاں، استعمال کریں گے۔ جی ہاں، جب یعنی ہم کو جو ہے جب عبارت ہم پڑھیں گے، کوئی نص کی عبارت پڑھیں گے، تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نص کی دلالت کس قسم کی ہے، عموم ہے یا اس میں اطلاق پایا جاتا ہے، یا پھر خاص کسی کے لیے خاص ہے۔ تو دلالت کے اعتبار سے پھر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو اس سے ہم کو حکم کو نکال سکیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ والفعل ما دل علی معنی فی نفسہ، فعل وہ ہے جو فی نفسہ اپنے معنی پر دلالت کرے، وہ اشعر بہیئتہ باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور اپنی ہیئت، اپنے صیغے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے وہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کی خبر دے، یعنی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ دیکھیے تعریف میں یہاں بھی 2 جملے ہیں، ما دل علی معنی فی نفسہ واشار بہیئتہ باحد الازمنۃ الثلاثہ۔ ما دل علی معنی فی نفسہ جملے کے اس حصے سے کس چیز کو خارج کیا گیا ہے؟ حرف کو، حرف کو۔ واشار بہیئتہ باحد الازمنۃ الثلاثہ، اس حصے سے کس چیز کو خارج کیا گیا ہے؟ اسم خارج۔ وہو اما ماضی، اور وہ فعل یا تو ماضی ہوتا ہے کہ فہیمہ، جیسا کہ فہیمہ اس نے سمجھا یا اس ایک مرد نے سمجھا، او مضارع، یا مضارع ہوتا ہے کہ یفہم، جیسا کہ یفہم وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، او امر، یا امر ہوتا ہے کہ افہم، جیسا کہ سمجھو۔ یہ کس کی مثالیں ہیں؟ یہ فعل کی مثال، فعل کی فعل کی مثالیں ہیں، فعل کی مثالیں ہیں۔ یہ بناوٹ کے اعتبار سے ماضی پر دلالت کرتا ہے، فعل ماضی، ان کے صیغے کی جو بناوٹ ہے، فہیمہ، فعل، ضرب، نصر، فتح، خلق، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اسی وزن پر یہ فعل بنا ہے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے وہ ماضی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح یفہم ہے، یفعل، ینصر، یشرب، یخلق، یخرج، یجلس، یقعد، وغیرہ وغیرہ، یہ بناوٹ کے اعتبار سے یا تو حال پر دلالت کرتا ہے یا پھر مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ افہم، اضرب، اجلس، افتح، انصر، یہ امر ہے، یہ بناوٹ کے اعتبار سے حال پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے جو بناوٹ کے اعتبار سے زمانے پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اپنے مادے کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ اکلت التفاح صباحا، میں نے صبح میں سیب کھایا۔ صباحا یہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، زمانے پر دلالت کرتا ہے، لیکن مادے کے اعتبار سے، اپنی حیت کے اعتبار سے نہیں۔ صباحن، دیکھیے صباحن نہ تو یہ فہیمہ کی طرف فعل ماضی ہے، نہ تو یفہمو کی طرف فعل مضارع ہے، نہ افہم کی طرف فعل امر ہے، لیکن زمانے پر دلالت کر رہا ہے، صبح کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی حیت کے اعتبار سے دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ کس اعتبار سے دلالت کر رہا ہے؟ یہ
اپنے نام ہونے کے معنی وقت کی وجہ مادہ وقت میں اس کا مادہ صباحن اپنے صاد باہا یہ اپنے مادے کے اعتبار سے صبح کے وقت پر دلالت کرتا ہے. تو اس لیے جو مادے کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے فعل کی تعریف میں. تو فعل کی تعریف میں جس کا اعتبار ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اپنی حیت کے اعتبار سے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے یا تو ماضی کے زمانے پر دلالت کرتا ہے یا پھر مضارع کے زمانے پر دلالت کرتا ہے یا پھر یہ کہ وہ مستقبل کے زمانے پر دلالت کرتا ہے یعنی حال پر یا پھر مستقبل پر دلالت کرتا ہے. اب جتنے بھی ایسے صیغے ہیں جیسے کہ صباح ہیں، مساء ہیں، لیل ہیں، نہار ہیں، زرتو کا لیلن، میں نے رات میں آپ کی زیارت کی. اب یہ لیلن کا جو لفظ ہے یہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے لیکن اپنے مادے کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے، اپنی حیت کے اعتبار سے دلالت نہیں کر رہا ہے. تو جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیے کہ وہ مادے کے اعتبار سے ہیں، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. اسی لیے اس کی تعریف میں انہوں نے بِحَیْئَتِهِ کے الفاظ استعمال کیے تاکہ وہ الفاظ جو اپنے مادے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتے ہیں وہ اس تعریف سے خارج ہو جائیں کیونکہ وہ اس تعریف میں نہیں آتے. وَالْفِعْلُ بِأَقْسَامِهِ يُفِيدُ الْإِطْلَاقَ فَلَا عُمُومَ فِيهِ، اور فعل اپنے اقسام، اپنے سارے اقسام میں چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، اطلاق کا فائدہ دیتا ہے، اس میں عمومیت نہیں ہوتی. فعل میں عمومیت نہیں ہوتی، جیسے کہ اسم میں دلالت کے اعتبار سے اس میں عمومیت بھی ہے، اس میں اطلاق بھی ہے، اس میں خاص بھی ہے. لیکن فعل میں کہتے ہیں مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں عمومیت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، میں نے آپ سے کہا اگر سمت یوم الخمیسی، سمت یوم الخمیسی، تو میں نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے پورے جمعرات کا روزہ رکھا؟ بلکہ ایک جمعرات کا. تو اس میں عمومیت نہیں ہے، صرف اس میں عمومیت نہیں پائی جاتی الا ہے کہ کوئی قرینہ ہو جائے، کوئی قرینہ یعنی کوئی ایسی چیز آ جائے جو کہ عمومیت پر دلالت کرتی ہے. ورنہ اپنے اصل کے اعتبار سے کہ جتنے بھی افعال ہیں چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، یہ اصل کے اعتبار سے یہ عمومیت پر دلالت نہیں کرتے بلکہ مطلق کوئی بھی یوم الخمیس تھا جس میں نے روزہ رکھا، کوئی یوم الخمیس تھا میں نے اس میں روزہ رکھا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے ہر یوم الخمیس کو رکھا. ہاں اگر کوئی قرینہ ہو تو اس وقت وہ عمومیت پر دلالت کر سکتے ہیں، جیسے کہ کنتو اصوم یوم الخمیسی، کنتو اصوم یوم الخمیسی، میں روزہ رکھا کرتا تھا یوم الخمیس کا. اب دیکھیے اس میں عمومیت آ گئی کیونکہ کانا کا جو قرینہ ہے وہ اس میں استمرار کے معنی پیدا کیا. کانا کا جو قرینہ ہے وہ اس میں استمرار کے معنی پیدا کیا. ورنہ اس قرینے کو اگر ہٹا دیں گے تو پھر یہ اطلاق پر دلالت کرتا ہے، عمومیت پر دلالت نہیں کرتا. واضح ہے؟ جی شیخ صاحب الحمدللہ. شیخ صاحب مجھے شیخ صاحب ایک دفعہ اطلاق کا دوبارہ بتا دیں، اطلاق سے نا تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے. اطلاق کا معنی کوئی خاص نہیں ہوتا، اس میں کوئی بھی ایک ہوتا ہے مطلق طور پر. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ اکرم رجلن، کسی ایک آدمی کی تکریم کرو. اب کلاس میں جو ہے 50 طلبہ ہیں، احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، شاکر بھی ہے، ساجد بھی ہے، فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے. لیکن یہ رجلن کا طالباً، اگر میں اکرم طالباً کہتا ہوں تو یہ طالباً کا اطلاق جو ہے محمد پر بھی ہوتا، احمد پر بھی ہوتا، شاکر پر بھی ہوتا، ساجد پر بھی ہوتا، سب پر ہوتا ہے. تو اس میں مطلق ہے. اکرم طالباً جب کہا جائے تو اس میں مطلق طور پر کوئی بھی طالب علم کی تکریم کرنا ہے، تو اس میں کوئی خاص نہیں ہے. جیسے میں کہوں اکرم محمود تو خاص ہو گیا، خاص طالب علم ہو گیا. یا پھر میں یہ کہوں کہ اکرم الطلاب تو پھر عمومیت اس میں ہو گئی کہ سارے طلاب کی جو ہے تم تکریم کرو. اکرم الطلاب الف لام کے ساتھ جب میں نے کہا، جب میں اکرم طالباً تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نکیرہ جو اس بات کے سیاق میں آتا، لفظ نکیرہ ہونا اور وہ اس بات کے سیاق میں ہونا، تو اس وقت وہ اطلاق پر دلالت کرتا ہے. تو اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک، کوئی بھی ہو سکتا، اس میں کوئی کسی ایک طالب علم کی تقدیم کر دیں گے تو اس کی بات پوری ہو جائے گی. اب جیسے کہ میں نے یہ بھی مثال دی کہ ساما محمد یوم الاثنین،
सामा मुहम्मदुन यौमल इस्नैन, मोहम्मद ने यौमुल इस्नैन का रोजा रखा। तो अब ये यौमुल इस्नैन का उसने रोजा रखा, ये फेल माजी है। तो क्या जितने भी यौमुल इस्नैन आए हैं उन सब का उसने रोजा रखा है? मुतलक है ना ये, क्योंकि ये अफाल जो है वो मुतलक पर दलालत करते हैं, उमूमियत पर नहीं। मोहम्मद ने यौमुल इस्नैन का रोजा रखा, इसका मतलब ये कि हो सकता है कि गुजरे हुए इस्नैन का रखा, या उससे पहले इस्नैन का रखा, या उससे पहले वाले इस्नैन का रखा, किसी भी इस्नैन का रोजा रखा, मुतलक है उसमें। उसकी जो दलालत है वो मुतलक दलालत है कि कोई भी एक यौमुल इस्नैन है जिस दिन उसने रोजा रखा था। तो इसलिए कहते हैं कि अफाल की जो दलालत है वो मुतलक होती है, उसमें उमूमियत नहीं पाई जाती। हाँ, कोई करीना आ जाए, जैसे कि मैंने मिसाल दी काना की, जब उसके साथ फेले मुजारे के साथ जब वो चीज आ गई काना, तो फिर वो अपने करीने की बुनियाद पर वो इस्तिमरार पर दलालत करेगा। अगर उसका वो करीना नहीं रहेगा तो फिर वो मुतलक पर दलालत करेगा, उमूम पर दलालत नहीं करेगा। समझ रहे हैं? यानी आसान अल्फाज में अमूम यानी सारे के सारे, और इतलाक में कोई भी एक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उमूम उमूम में जो है, उमूम को शुमूल कहते हैं, जिसमें सब शामिल होते हैं। अच्छा। उमूम को कहते हैं शुमूल, जिसमें सब शामिल होते हैं। और मुतलक को कहते हैं शुमूम बदली, शुमूम बदली। अच्छा। यानी उसमें भी उमूमियत है, लेकिन वो ऐसी उमूमियत है जो किसी के बदले में पूरी हो जाती है। जैसे कि अकरीम तालिबन जब मैं कहूँ तो किसी एक तालिब इल्म को, तो इसमें सारे तलबा में से कोई एक है, लेकिन सारे तलबा हैं, सारे तलबा में से कोई एक है। अब वो हामिद की तकरीम किया तो भी बात पूरी हो गई। अगर हामिद के बदले महमूद की तकरीम किया तो भी बात पूरी हो गई। महमूद के बदले साजिद की तकरीम किया तो भी बात पूरी हो गई। तो इसको कहते हैं शुमूम बदली, शुमूम बदली। इतलाक में शुमू में बदली पाया जाता है, इतलाक में शुमू में बदली पाया जाता है। यानी वो उमूम जो एक के बदले एक होता है, एक के बदले एक होता है। तो शेख साहब ये अमूमी और खुसूसी, मतलब इसे भी मतलब मुतलक को खुसूसी भी कह सकते हैं, या ये बदली जो आपने कहा ये एक अलग किस्म है? कौन सा? मतलब आपने बताया ना उमूमी तो हो गया आम। हाँ जी, बदल कहा मैंने, बदली। हाँ वही मैं कह रही हूँ, एक होता है अमूमी और दूसरा होता है खुसूसी, है ना? ये दोनों। जी जी। नहीं, खुसूस जो उमूम की खुसूस, हाँ, खुसूस उमूम की जिद है। खुसूस तो ये बदली नहीं है, बदली इसमें नहीं आएगा जो आप बता रहे हैं? नहीं, बदली शुमूम बदली मैंने कहा, शुमूम बदली, बदले में, जैसे हामिद के बदले महमूद, महमूद के बदले शाकिर, शाकिर के बदले फारिस, कोई भी हो। ठीक है, इसको बदली कहेंगे, खुसूसी नहीं कहेंगे। ठीक है जी हाँ। वल हर्फु मा दल्ला अला मानन फी गैरिही, और हर्फ वो है जो अपने माने पर दूसरे के साथ मिलकर दलालत करता है। वल हर्फु, और हर्फ मा दल्ला जो दलालत करे, अला मानन अपने माने पर, फी गैरिही किसी दूसरे के साथ। वो मिन्हु, और इसमें अल वाव, हर्फ में वाव, हुरूफ जारा वगैरह आप तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी मिसालें दे रहे मौलिक रहमतुल्लाह अलैह, जिसका उमूमन उसूल फिक़्ह में तालिब इल्म को उससे साबिक़ा पड़ता है। जैसे कि अल वाव है, वताती आतिफतन, और वाव हुरूफ में। अब हुरूफ की मिसाल दे रहे हैं, तो पहला हर्फ जिसकी वो मिसाल दे रहे हैं वो है वाव, और कहते हैं वताती आतिफतन, और वो हर्फ़े अत्फ़ बनकर भी आता है। फतुफीदु इश्तिराकल मुतआतिफ़ैनि फिल हुक्मी, और वो फायदा देता है मुतआतिफ़ैन के इश्तिराक का हुक्म में। मातूफ मातूफ अलैह, मातूफ मातूफ अलैह, मुतआतिफ़ैन जिसका अत्फ़ हुआ है, जिस पर अत्फ़ हुआ है, जिसका अत्फ़ हुआ, जिस पर अत्फ़ हुआ, ये दोनों मुतआतिफ़ैन कहते हैं। मातूफ मातूफ अलैह को इन दोनों के इश्तिराक का फायदा देता है फिल हुक्मी, हुक्म में। वला तख्तसी तरतीब, और तरतीब का तकाजा नहीं करता। वला तुनाफीही इल्ला बिदलील, और उसकी नफी भी नहीं करता मगर किसी दलील के जरिए। वाव जो कि हर्फ अत्फ़ है,
اور متعاطفین کے حکم میں اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، اس میں ترتیب کا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں جاء حامد و محمد، جاء حامد و محمد، یہاں خبر کس چیز کی ہے؟ آنے کی ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ حامد، اور وہ حرف عطف ہے۔ جاء یہ خبر ہے، کس کی خبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نحو کا خبر مت سمجھیے، بلکہ جس چیز کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ہے کہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، کون آیا ہے؟ حامد اور محمود، حامد آیا ہے اور محمود آیا ہے۔ تو آنے کی جو خبر ہے اس میں دونوں مشترک ہے، کون؟ معطوف اور معطوف علیہ۔ معطوف کون ہے؟ معطوف ہے محمود اور معطوف علیہ ہے حامد۔ جاء حامد و محمود، جب میں جاء حامد و محمود جب بولوں گا تو حامد یہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور محمود یہ معطوف ہو جائے گا۔ جاء حامد و محمود وہ حرف عطف ہے۔ تو یہ معطوف اور معطوف علیہ ان دونوں کو کہہ رہے ہیں متعاطفین، ان دونوں کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ متعاطفین۔ یہ دونوں یہ متعاطفین حکم میں مشترک ہے۔ یہاں حکم کس چیز کا ہے؟ ان کے آنے کی خبر کا ہے۔ حامد بھی آیا، محمود بھی آیا، لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے ترتیب لازم نہیں آتی۔ یہ ضروری نہیں کہ جب میں کہوں کہ حامد اور محمود آئے تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے حامد ہی آیا ہو، محمود اس کے بعد آیا ہو۔ تو متعاطفین یہ جو ہیں ان دونوں کی حکم میں ترتیب، حکم میں مشترک ضرور ہے، دونوں آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ محمود پہلے آیا ہوگا، حامد بعد میں آیا ہوگا۔ یہ صرف جو ہے ان دونوں کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، ان کے آنے کی ترتیب کی خبر نہیں دی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ تھوڑا سا اور قریب سے سمجھنا چاہیں تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو صفا اور مروہ کی سعی کرنا چاہیے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب صفا اور مروہ کی سعی میں تو کیا پہلے صفا کی سعی کرنا چاہیے اس کے بعد مروہ کی سعی کرنا چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے تو ہم کو کوئی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے صفا ہی کی صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو عطف کا ہے وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں البتہ کوئی قرینہ ہو جو ان میں ترتیب پر دلالت کرتا ہو تو پھر اس وقت ترتیب کا فائدہ، ترتیب اس سے اخذ کریں گے۔ اور وہ قرینہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اس سے آغاز کروں گا جس سے اللہ نے اپنی کتاب میں آغاز کیا، وہ ہے صفا سے۔ تو اگر یہ ترتیب نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد یہ حکم نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد جو ہے دو میں سے کس سے بھی صحیح کی جائے وہ جائز ہو جاتا۔ تو اسی طرح دیکھیے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہ پوری آیت ہے جس میں 8 اصناف بیان کیے گئے۔ صدقات فقراء کے لیے ہیں، انما الصدقات الصدقات للفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکین۔ اگر ہم یہاں وعود کو ترتیب کا اگر لیں گے تو جب تک پورے فقراء کو صدقہ نہیں دے دیں گے تب تک پھر ہم مساکین کو نہیں دے سکیں گے، اور پھر جب تک اس کے بعد پورے مساکین جتنے بھی مساکین موجود ہیں ان کو نہیں دیں گے، پھر اس کے بعد جو جن کا ذکر ہے ان کو ہم نہیں دے سکیں گے۔ تو اگر وعود کو ہم ترتیب کے لیے لیتے ہیں تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس میں چلنا پڑے گا۔ صدقات پہلے جو فقراء کو دینا پڑے گا، جب فقراء ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد مساکین کو دینا پڑے گا، لیکن وہاں وہ جو ہے عطف پر دلالت نہیں کرتا۔ تو وہ یہ متعاطفین کے حکم میں اشتراک کا فائدہ دیتا ہے لیکن ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، نہ ہی ترتیب کی نفی کرتا ہے، نہ تو ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور نہ ترتیب کی نفی کرتا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو ان کی ترتیب کا فائدہ دے گی یا ترتیب کی نفی کرے گا؟ کون سی چیز ہے وہ؟ کوئی قرینہ ہے، کوئی قرینہ ہے، جیسے کہ ان الصفا والمروہ میں نے کہا کہ وہ حدیث قرینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ میں اس سے آغاز کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا. تو یہ حرف کی پہلی مثال انہوں نے دی اور وہ ہے وہ عاطفہ جو کہ متعاطفین کے حکم میں اشتراک کا فائدہ دیتا ہے لیکن ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا اور نہ ہی ترتیب کی نفی کرتا ہے. قرینے کے ذریعے اس میں ترتیب کی تعین ہو سکتی ہے. دوسری چیز ہے الفا وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب وتأتي سببية فتفيد التعليل. فا اور یہ عکس کے لیے آتا ہے اور متعاطفین کے حکم میں اشتراک کا فائدہ دیتا ہے ترتیب اور تعقیب کے ساتھ. تعقیب یعنی پیچھے، پہلے یہ ہوا اس کے بعد وہ ہوا، ترتیب اور تعقیب کے ساتھ. وتأتي سببیہ اور سببیہ بھی آتا ہے یہ فتفید التعلیل، اس وقت وہ تعلیل کا فائدہ دیتا ہے، تعلیل کا فائدہ دیتا ہے. یہ دیکھیے فا جو ہے یہ ترتیب کا فائدہ عطف کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ میں کہوں جاء زید فعمر، جاء زید وعمر نہیں بلکہ فعمر، تب اس میں جاء زید فا کے ذریعے جب میں عطف کروں گا، واو کے ذریعے جب میں نے عطف کیا تھا تو اس میں ترتیب کا فائدہ نہیں حاصل ہوا تھا. لیکن جب میں جو ہے جاء زید فعمر کہوں گا تو اس میں جو ہے عطف میں اشتراک بھی ہو جائے گا دونوں کا حکم میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ترتیب اور تعقیب بھی معلوم ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے زید آیا اس کے بعد امر آیا، پہلے زید آیا اور اس کے بعد امر آیا، یہ اس کا مفہوم ہوگا. جیسے جاء زید فعمر، تو اس میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ پہلے زید آیا اور اس کے بعد امر آیا. تو فا جو ہے یہ واو کی طرح نہیں ہے، فا بھی حرف عطف ہے لیکن یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ متعاطفین کے حکم میں اشتراک کا فائدہ دیتا ہے. فا متعاطفین کے حکم میں اشتراک کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے بعد کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ترتیب کا بھی ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور تعقیب کا فائدہ دیتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں. دیکھیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان الارض انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا؟ پس فا کے ذریعے عطف ہے اس پہ، فتصبح الارض مخضرۃ، پھر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے یا پھر ہو گئی. تو پہلے بارش نازل ہوئی اس کے بعد زمین ہری بھری ہوئی. تو یہاں فا آیا ہے جو کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ فائدہ دے رہا ہے اس بات کا کہ یہ پہلے بارش نازل ہوئی اس کے بعد زمین سرسبز و شاداب ہوئی. تو یہ فا ہوا. اور پھر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ وہ تأتی سببیہ، اور یہ فا سبب کے لیے بھی آتا ہے، اس وقت وہ تعلیل کا فائدہ دیتا ہے، اس وقت وہ تعلیل یعنی علت کا فائدہ دیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور تم اس میں سرکشی مت کرو، تم اس میں سرکشی مت کرو پس تم پر میرا غضب حلال ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سرکشی یہ علت ہوگی کس چیز کی؟ اللہ کے غضب کے حلال ہونے کی، اللہ کے غضب کے حلال ہونے کی. تو یہ اس صورت میں فا کی جو دلالت ہے اس صورت میں وہ علت والی دلالت ہوگی، علت والی دلالت ہوگی. شرطیہ جملہ جو ہوتا ہے شرطیہ اور جواب شرط، تو یہ بھی اسی میں آ جائے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. ہم لوگ اسی وقت بول سکتے ہیں جبکہ اس جملے کو دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ اس کا سبب بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے. جب ہم تعلیل جب لیں گے، جب فا تعلیل کا لیں گے تو یہ ضروری ہوگا کہ اس سے پہلے فا سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہو وہ سبب ہو فا کے بعد آنے والی چیز کے لیے. جیسے کہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، فا سے پہلے جو چیز بیان کی گئی وہ ہے ان لوگوں کا طغیان، سرکشی، اور فا کے بعد جو چیز بیان کی گئی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا غضب. تو فا سے پہلے جو چیز بیان کی گئی وہ سبب ہے،
فا کے بعد والی چیز کے لیے یعنی اللہ کی غضب کے لیے. شیخ صاحب وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا نا، تو وہ فا میرا خیال ہے کہ اس کو پھر ہم کہیں گے جزائیہ، جو شرط اور جواب شرط کہہ رہی ہے نا کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، تو وہ پھر ہم اس کو فا جزائیہ کہیں گے. یہاں یہ سببیہ جگہ میں جب آئے گا تو اسی معنی پر دلالت کرے گا. جی جی جی، جگہ میں جب آئے گا تو اسی معنی پر دلالت کرے گا. تو آپ کے پاس جو ہے انہوں نے دو حروف عطف بیان کیے، ایک تو واو کا انہوں نے ذکر کیا اور دوسرا فا کا ذکر کیا. یہ دونوں عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی دلالت میں فرق پایا جاتا ہے، دونوں کی دلالت میں فرق پایا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری جو مثال انہوں نے دی ہے حرف کی، وہ ہے اللام الجارہ، لام جو جر کے لیے آتا ہے. وَلَهَا مَعَانٍ، اور اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. التعلیل، تعلیل یعنی سبب، التملیک یعنی مالک بنانا، الاباحہ یعنی کہ کسی چیز کو زائد، کسی چیز کو مباح کرنا. تو لام تعلیل پر بھی دلالت کرتا ہے، تملیک پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اباحت پر بھی دلالت کرتا ہے. لام تعلیل پر بھی دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر احببت حامدا لایمانہ، احببت حامدا لایمانہ، میں نے حامد سے محبت کی، حامد کو چاہا اس کے ایمان کے سبب سے. تو یہ جو محبت کے لیے علت کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے. تو زرت زیدا لمرضہ، میں نے زید کی زیارت کی اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے. تو لام کی ایک دلالت ہوتی ہے تعلیل کی، جیسا کہ میں نے مثال دی احببت حامدا لایمانہ، اور لام کی ایک دلالت ہوتی ہے تملیک کی، تملیک کی، جیسے ھذا المال للرجل، ھذا المال لک لحامد لی، لام کے ساتھ اب وہاں جو بھی دلالت جو بھی لگائیں گے وہ اس کی تملیک پر، یعنی یہ مال تمہارے لیے ہے، یعنی تم اس کے مالک ہو. ھذا المال لک، لکا میں جو لام ہے وہ تملیک پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ مال کہ تم مالک ہو. آپ کوئی بھی استعمال کریں گے وہاں ھذا المال کے بعد آپ لکا بولیں گے، لی بولیے، لحامد بولیے، لرجل بولیے، لامرأۃ بولیے، وہاں کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے وہاں تملیک پر بھی دلالت کرے گا، تملیک پر ہی دلالت کرے گا. اباحت کے لیے جو ہے، اباحت کے لیے جو ہے دلالت کرتا ہے لام، جیسے کہ للانسانی ان یصلی النافلۃ، ان یصلی النافلۃ جالسا مع القدرۃ علی القیام. ٹھیک ہے، یہی مثال لیجیے، للانسانی ان یصلی النافلۃ جالسا مع القدرۃ علی القیام، انسان کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھے، کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود. للانسانی ان یصلی، یا پھر آپ یہ بنا دیجیے للمسافری، للمسافری ان یصلی النافلۃ علی المرکب، جالسن بھی لگائیے، جالسن علی المرکب. للانسانی ان یصلی النافلۃ جالسا علی، للمسافری ان یصلی النافلۃ جالسا علی المرکب، مسافر کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ وہ نفل نماز اپنی سواری پر بیٹھ کر پڑھے. تو اب یہاں جو للانسانی میں جو لام ہم لگا رہے ہیں وہ لام کس چیز کا ہے؟ اباحت کا ہے. وہ چاہے تو بیٹھ کر پڑھے، چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھے. اب جو آدمی کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی اگر نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو جائز ہے کہ اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں، کیا کہیں گے؟ مباح کہیں گے اس کے لیے. جو انسان کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا جو حکم ہے وہ یہ کہ وہ مباح ہے، اس کے لیے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. اسی طرح مسافر ہے، سفر کی حالت میں وہ اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب اس کو اختیار ہے، کوئی بات مباح ہے اس کے لیے. وہ چاہے تو اتر کر جو ہے قبلہ رخ ہو کر باقاعدہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھے سکون کے ساتھ،
یا پھر یہ کہ اپنے سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز پڑھا کرتے تھے سفر میں، سواری پر بیٹھے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ جو رات کی نماز ہے اس کا آپ اہتمام کرتے تھے، اسی طرح وطر اور پھر فجر کی سنت کا اہتمام کرتے تھے سفر میں۔ تو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جب نفل نماز پڑھتے تھے تو سواری پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز ہے۔ تو لام دونوں چیزوں کے لام جو ہے تین معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ یہاں ہم جو مثالیں آئی ہیں، ایک تو تعلیل کے لیے آیا ہے، دوسرا تملیغ کے لیے آیا ہے، اور تیسرا اباحت کے لیے آیا ہے۔ لکا ان تاکل تفاحا او موزن، تمہارے لیے یہ چیز جائز ہے کہ تم سیب کھاؤ یا پھر موز کھاؤ۔ تو یہاں جو ہے لام اباحت پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رابین علی الجارہ ولہا معنی الوجوب، اور علی جو کہ حرف جر ہے اس کے بہت سے معنی ہیں جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ علی الجارتی، جی ہاں الہی ہے نا، میرے خیال سے الہی ہے۔ جی شیخ الہی لکھا ہوا ہے، لیکن شیخ یہ کیسے مطلب واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے؟ کیا یہ جب بھی آئے گا تو اس کو ہم فقہ اصطلاح میں واجب ہونا لیں گے؟ جی ہاں اللہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے شیخ صاحب وہ جیسے جہاں پہ عورتوں کے حقوق اور فرائض کی بات کی گئی نا، تو وہاں پہ نا وعلیہن مثل ولہن مثل علیہن، دیکھیے ولہن مثل الذی علیہن، جی ولہن ان پر ویسے مثل الذی علیہن بالمعروف۔ جی مطلب جیسے لہنہ کا مطلب ہے ان کے حقوق ہیں جو ان کو ملنے چاہیے، لیکن جو علیہن ہے یعنی وہ ان پہ فرائض ہیں جو واجب ہیں ان کے لیے کرنی چیزیں، تو علی اس سینس میں میرا خیال ہے واجب وجوب کا معنی دیتا ہے۔ جی اس کی سب سے آسان مثال ہے جو ہم دیتے ہیں، کتبہ علیکم الصیام، یہاں خود کتبہ کے الفاظ خود دلالت کرتے ہیں وجوب پر۔ کتبہ تم پر فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا یعنی فرض کیا گیا۔ علیکم یہ دوسرا لفظ ہے جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اس مثال میں۔ اسی طرح علی المذنب ان یتوب، علی المذنب ان یتوب، گنہگار پر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اسی طرح علی المصلی ان یسجد سجدتین فی کل رکعہ، علی المصلی ان یسجد سجدتین فی کل رکعۃ، مصلی پر ضروری ہے کہ وہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرے۔ تو وہ علی جو کہ جارہ ہے وہ بھی دلالت کرتا ہے بہت سے معنوں پر، لیکن اس کے ایک معنی جو یہاں انہوں نے بیان کیے ہیں وہ وجوب پر۔ علی تو پر کے معنی میں ہے اور وہ کئی معنی اس کے آتے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے جو ذکر کیا وہ یہ کہ وہ وجوب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر بیان ہے بس اس کا نحو کا، تاکہ ایک طالب علم کو جو کہ یہ پڑھ رہا ہے فقہ اصول فقہ اس کو کچھ باتیں معلوم ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد کا جو بیان ہے البتہ وہ یہ تو آپ لوگ پڑھے ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ میرا خیال سے آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ اقسام الکلام میں ینقسم الکلام باعتبار امکان وصفی بالصدق، یہ میرے خیال سے آپ ابھی نہیں پڑھے ہوں گے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے نئی چیز ہوگی۔ اور پھر نحو کا اس سے بہت اصول فقہ کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو یہاں ہم لوگ رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔